اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. على النبي صلى الله عليه وسلم أن حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے کی، آپ کو سمجھانے کی، سمجھنے اور ہم سب کو مل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ ایام حج قریب آ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اپنی آنکھوں سے آج بغیر غلاف کے بھی کعبے کی زیارت نصیب کر دی، بلکہ حجاج کرام کے ساتھ ساتھ گویا اللہ کے کعبے کو بھی آج چادر سفید لپیٹ دی گئی.
اور یہ اللہ کا گھر اتنی عظمت والا گھر ہے، شان والا گھر ہے کہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کے ایک گھر کو صرف دیانت امانت سے اخلاص سے نظر بھر کے دیکھتا رہے، وہ کعبے کے باہر 1000 نفلیں پڑھنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے اس کعبے پہ صرف نظر ڈالنا جو ہے وہ 1 سال کی نفلی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ آدمی جب بھی باہر سے آئے، جتنی دفعہ باہر سے آئے، اور سب سے پہلی نظر اللہ کے کعبے پہ پڑے، تو جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ روایات میں یہ بھی آیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے اتارے گئے، زمین پہ آئے، تاریخ تو یہ بھی بتلاتی ہے کہ سب سے پہلے سرزمین ہند میں اللہ نے انہیں اتارا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہندوستان کے مسلمان بھائی بوڑھے، کمزور، بالکل معذور حالت کے باوجود بھی بڑے شوق سے، بڑی محبت سے حج پہ آتے ہیں۔ شاید اللہ کی جہاں اور حکمتیں ہیں، وہاں یہ بھی حکمت ہو کہ ہمارے باپ نے سب سے پہلے ان کے ملک سے حج کیا تھا، اس لیے وہ اثرات بھی شاید مرتب ہوئے ہوں۔ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، جن کو اللہ نے زمین میں خلافت دی، جن کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو اللہ نے مسجود ملائکہ بنایا، اللہ نے ابو البشر بنایا، جن سے اللہ نے انسانیت کی نسل کا سلسلہ جوڑا، جس کو زمین پہ بھیج کے زمین کو آباد کیا، وہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کا جب طواف کرنے لگے تو دل میں بڑے خوش ہوئے کہ میں پہلا آدمی ہوں جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ آدم کو بتلا دو کہ تیرے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے بھی کعبہ تھا۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اس لیے محدثین نے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس گھر کو اللہ نے اپنے شان کن فیکون سے بنایا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ملائکہ نے بنایا۔ ابھی آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے میں 2000 سال دیر تھی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس گھر کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نے بھی اس گھر کو بنایا۔ شیس علیہ السلام کے بعد وہ جس عمارت کا قرآن میں ذکر ہے، حضرت خلیل اللہ نے اور حضرت اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا۔ آپ اندازہ کریں اس گھر کا کہ جس کا معمار خلیل اللہ ہو، جس کا مزدور اسماعیل ذبیح اللہ ہو، اور جس کا انجینئر جبریل امین ہو، اور جس کی جگہ دکھلانے والے رب العالمین ہوں،
اس گھر کی عظمت کا کیا عالم ہوگا. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے جب اللہ کے کعبے کی تعمیر شروع کی تو اللہ سے درخواست کی کہ مولا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کتنی گھر لمبا بنانا ہے، کتنی چوڑا بنانا ہے. تو ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین نے نشان لگائے اور حضرت خلیل نے عمارت کی بنیاد رکھی. اور دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا اور حکم دیا جبریل حضرت خلیل جہاں تک اس کا سایہ ہے یہ میرے کعبے کا حصہ ہے. عین اسی جگہ حضرت خلیل نے اس کی تعمیر کی. 9 گز اونچی، 23 گز چوڑی، 29 گز جو ہے لمبی. اور حضرت خلیل نے چھت نہیں ڈالی تھی. اس زمانے میں اللہ کا کعبہ جو بنا ہے اس کی کوئی چھت نہیں تھی. اٹھانے والا خلیل اللہ ہے، پتھر اٹھانے والا ذبیح اللہ ہے، ہدایات دینے والے جبریل ہیں. اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اس کعبے میں موجود ہیں. کہہ دیں الحمدللہ. ارے بھائی بیٹھ جاؤ. مہربان شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم مولویوں کو کہنے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں کو سننے کی عادت پڑ گئی ہے، بات وہی رہتی ہے جہاں تھی. 100 مسئلہ سمجھاؤ، حرم کے دروازے کے باہر جا کے مسئلہ بھول جائیں گے انشاءاللہ. اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیں. حضرت ابراہیم الخلیل کے بعد قبیلہ عمالقہ نے، قبیلہ جرہم نے، یہ دونوں قبیلے جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے اللہ کے کعبے کی تعمیر کی. ان کی تعمیر کے بعد پھر قصی ابن کلاب نے، قصی جو ہے یہ 5ویں پشت میں دادا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا. حضور کا نسب نامہ کیا ہے؟ محمد ابن عبداللہ. یاد کر لو، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب. تو یہ قصی جو ہے یہ دادا ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے. انہوں نے بھی اللہ کا گھر بنایا. قصی کے بعد پھر زمانہ قریش آ گیا، عبد المطلب کا دور آ گیا. اس زمانے میں بھی اللہ کا کعبہ بنایا گیا. تعمیر کے لیے تمام قریش جمع ہوئے. کعبے کی چھت کوئی نہیں تھی. کعبے کے اندر ایک کنواں بنا ہوا تھا، اس کے اندر لوگ سونا، چاندی، پیسے، نذرانے اپنے ڈال دیا کرتے تھے. اب قریش کے دل میں بھی اللہ کے کعبے کا یہ احترام تھا کہ جب تعمیر کا وقت آیا انہوں نے آ کے دیکھا کہ اس کعبے کے کنویں کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے، سانپ بیٹھا ہے. سب ڈر گئے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ ہم تیرے کعبے کو بنانا چاہتے ہیں، ہماری نیت تعمیر ہے، ہماری نیت تخریب نہیں ہے. اگر ہماری نیتیں ٹھیک ہیں مہربانی کر ہماری مدد فرما. تو مورخین نے لکھا ہے ایک بہت بڑا پرندہ آیا، اس نے اس سانپ کو کعبے سے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اڑ کے لے گیا. اب قریش کو تسلی ہو گئی کہ اللہ کو ہمارا کعبہ بنانا منظور ہے. اس لیے اب تیار ہو کے آئے، لیکن کہنے لگے خدا کے کعبے کو توڑے گا کون؟ کیونکہ جب تک دیواریں نہ توڑے تعمیر نہیں ہو سکتی. اب ولید ابن المغیرہ نے کہا کہ قریشیوں
میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سب سے پہلے میں پتھر توڑتا ہوں، اگر تو مجھ پہ اللہ کا قہر آ گیا، اللہ کا غضب آ گیا، تم توڑنے سے رک جانا، اور اگر کوئی عذاب نازل نہ ہوا پھر کعبے کو توڑ کے تعمیر کریں۔ مسلمانوں، ہمارا ایمان ہے اللہ کے کعبے کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اور دعا کرو اللہ حرمین کو، اللہ مکے مدینے کو، اللہ مشاعر مقدسہ کو قیامت تک امن والا بنائے، اللہ حجاج کرام کو امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ حج نصیب فرمائے، اور دعائیں کرے کہ جو دشمن، جو حاسد، حرمین کے دشمن، حجاج کے دشمن، اس بلد اللہ الامین کے دشمن ہیں، اللہ ان پہ اپنا قہر نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس خطے کو قیامت تک رحمت والا خطہ بنائے۔ اب اس نے پتھر توڑا جی، اور اس کو کچھ نہیں ہوا، کہنے لگا بھی آ جاؤ پتھر توڑے۔ انہوں نے کہا نہیں، رات صبر کرو، اگر تم رات بچ گئے اللہ کے عذاب سے تو کل ہم کعبے کو بنائیں گے۔ دوسرے دن پھر انہوں نے تعمیر کی، اور یہ وہ تعمیر ہے جس میں میرا مدنی حضرت محمد رسول اللہ شریک ہوئے ہیں۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عمر 25 سال ہے، میرے مدنی نے اپنے کندھے پہ یہ پتھر اٹھائے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب آدم نے بنایا تھا اللہ کی قدرت سے جبل جودی، جبل ہرا، طور زیتا، جبل لبنان کے پتھر آئے۔ یہ تاریخ کی باتیں ہیں، حضور نے اپنے کندھے پہ پتھر اٹھائے۔ آپ کے چچا نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک کھول کے کندھے پہ رکھ لیں تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ حضور نے ابھی چادر کھولی تھی کہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے محمد مدنی کی چادر بھی کھل جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اب جب کعبہ بن گیا، حتیم کی جگہ باہر رہ گئی، حجر اسود رکھنے پر قریش مکہ کا جھگڑا ہو گیا۔ وہ قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا، یہ قبیلہ کہتا ہے میں رکھوں گا۔ ان لوگوں نے خون کے پیالوں میں انگلیاں ڈبول لی اور حلف اٹھا لیے کہ ہم ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے۔ آخر میں بڑے بڑے جمع ہوئے، انہوں نے کہا کہ لڑو نہیں، اللہ کے حرم کے دروازے بند کر دو، رات کو سارے حرم میں بیٹھ جاؤ، اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور جو آدمی سب سے پہلے صبح کو حرم میں داخل ہو اس کا فیصلہ قبول کر لو۔ سارے سردار بیٹھ گئے، خدا کی شان ہے، ادھر صبح کا تارا چمکا، ادھر محمد کا چہرہ چمکا۔ درود نہیں پڑھنا بھائی، وہابی تو ہم ہیں مکے والے، تم درود کیوں نہیں پڑھتے یار؟ ملک میں جا کے کہتے ہیں جی درود نہیں پڑھنے دے، ایک آدمی آگے کہتے ہیں دیکھو جی یہ اللہ 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 لکھ دیا، نبی کا تو نام ہی نہیں۔ ایسے جاہل لوگ ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ دیکھو جی ہر جگہ اللہ 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 لکھ دیا۔ اور میں نے کہا شریف آدمی جس کا گھر ہو اس کا نام لکھا جاتا ہے، دوسرے کا لکھا جاتا ہے نہ؟ تم اپنی کوٹھی پہ میرا نام لکھ دو گے؟ کیوں؟ میں چوری کر دوں گا؟ اللہ کے بندے یہ گھر کس کا ہے؟ تو یہاں اللہ کا نام لکھا جائے گا، لیکن میزاب رحمت کے نیچے جا کے نظر ڈالنا، وہاں نظر آئے گا محمد الرسول اللہ۔ وجہ کیا ہے کہ مدینہ کس طرف ہے؟ باب المدینہ کس طرف ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ ہمارے لوگ بس یہی مسئلے بناتے رہتے ہیں،
اور جی یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے اور یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، یہ بات اچھا آپس میں بیٹھے ہیں ساری کائنات کے بندے اگر میرے نبی پہ درود نہ پڑے حضور کا شان کم ہو جائے گا؟ کیوں؟ ان پہ کون صلوات پڑھتا ہے؟ ان پہ کون سلام بھیجتا ہے؟ اللہ کے ملائکہ جن پہ سلام بھیجیں۔ ہمارے آپ کا کیا ہے؟ ہم تو درود پڑھ کے اپنی عاقبت بناتے ہیں کہ ہمارے درود پڑھنے سے قیامت میں مدنی پاک کی ہمیں شفاعت ملے گی۔ حضور کو تو ہمارے کسی بات کی ضرورت ہے؟ اللہ نے ان کا شان اتنا اونچا کر دیا ہے کہ اللہ کے ملائکہ حضرت جبریل جس کے دروازے پہ کھڑا ہو اور بغیر اذن کے اللہ کے نبی کے دروازے کے اندر داخل نہ ہو، معراج کی رات جبریل جس کا خادم بن کے چلے، 70,000 فرشتہ دوڑ رہا ہو، 1,24,000 پیغمبر انتظار میں ہو، آسمانوں پہ جنت سجا دی گئی ہو، اس نبی کو تیرے میرے درود کی کیا ضرورت ہے؟ یہ پڑھنا تو ہمارے لیے ہے، ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اللہ کی رحمت 10 دفعہ نازل ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی نام لوں تو درود پڑھیں، جتنے دفعہ 1,00,000 دفعہ نام آئے 1,00,000 دفعہ درود پڑھے، اور پھر یہاں تو 1 کا 1,00,000 لکھا جائے گا اور اللہ کی 10,00,000 رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو قریش نے دیکھا کہ کون آ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاء الصادق الامین ابشروا، اے قریشیوں مبارک ہو، ہمارے فیصلے والا وہ آ رہا ہے جو سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے، جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، جس کا نام عرشوں سے رب نے پیدا ہونے سے پہلے احمد رکھا ہے، پیدا ہونے کے بعد محمد ہے، اور جس کا نام عاقب ہے، جس کا نام حاشر ہے، وہ مدنی پاک آئے۔ فرمایا قریشیوں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور حجر اسود پہ جھگڑا ہے۔ یہ حجر اسود کیا ہے؟ یاد رکھو یہ جنت کا پتھر ہے، اور ایک حدیث پاک میں آیا جب یہ حجر اسود اتارا گیا یہ اتنا سفید تھا، دودھ سے بھی زیادہ سفید، لیکن حضور نے فرمایا لوگوں نے ہاتھ لگا لگا کے بوسے دے دے کے ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ پتھر بھی سیاہ پڑ گیا ہے۔ دعا کر اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جنت کا وہ پتھر ہے، اور اسی طرح مقام ابراہیم بھی روایات میں آیا یہ دونوں جنت کے پتھر ہیں، اور خدا کی شان ہے اسی پتھر کو بوسا دیتے ہوئے پڑھے لکھے یاد کر لے۔ میرے پیارے حضرت عمر نے جب بوسا دیا تو کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر، کہہ دو بسم اللہ، بسم اللہ اللہ اکبر والحمد للہ علی ما ہدانا آمنت باللہ وکفرت بالجبت والطاغوت واللات والعزى وما يدعى من دون الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين۔
حضرت عمر نے کہا کہ بسم اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے اور جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں کعبے میں پہنچایا، جس نے ہمیں حجر اسود کا بوسہ سکھلایا۔ فرمایا اللہ تیری توحید پہ ایمان ہے، میں جب تو طاغوت سے، لات و عزیٰ سے، تیرے سوا جتنی غیر ہے ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میرا اللہ تو میرا محافظ ہے، تو میرا رقیب ہے، تو میرا ناصر ہے، اور تو اپنے صالح بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا مکے والوں لڑو نہیں، میرے مدنی نے چادر بچھا دی، حجر اسود کو چادر کے درمیان میں رکھا اور فرمایا مکے کے سرداروں سب چادر کے کنارے پکڑ لو، کہہ دو اللہم صلی علی، درود سب پڑھ لیں۔ اچھا جنہوں نے درود پڑھا ہے وہ بیٹھ جائے، پتہ لگے مجھے پڑھتے ہیں۔ اب یاد رکھے حضور نے چادر میں رکھا، قریش نے کنارے پکڑے، اور جب حجر اسود اللہ کے کعبے کے قریب آیا، حضور نے فرمایا مکے والوں سب مجھے وکیل بنا دو، اب میں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے کعبے میں محمد رکھ دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، میرے پاک نبی نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے وہاں جوڑا ہے، اور کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، قریش نے تعمیر کر دی۔ قریش کے بعد جب یزید کا دور آیا، یہ تقریباً 64 ہجری کا واقعہ ہے، عبداللہ ابن الزبیر کی گرفتاری کے لیے اللہ کے مکے پر فوجیں آئیں، منجنیقیں لگائی گئی، گولے پھینکے گئے، تو کعبے کا غلاف بھی جلا اور کعبے کی دیواروں کو بھی نقصان پہنچا۔ جب وہ فوجیں واپس چلی گئیں، حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے، یہ عبداللہ ابن زبیر پتہ ہے کون ہے؟ یہ بی بی اسماء کا بیٹا ہے۔ کس کا بیٹا ہے؟ بی بی اسماء کون ہے؟ بی بی عائشہ کی بہن ہے، بی بی عائشہ کی بہن ہے، یہ ان کا بیٹا ہے۔ اور یہ عبداللہ ابن الزبیر جب آ گئے مکے پہ، انہوں نے حکم دیا کہ دوبارہ ایسا کرو کہ حجر اسود والی دیوار رہنے دو، جس دیوار میں حجر اسود ہے اس کو تو رہنے دو۔ یہ میں کیوں دوہرا رہا ہوں کہ جس کعبے کا حج پڑھنے آئے ہو پتہ تو چلے کعبہ کیا ہے۔ ہم کس کے گھر کا حج پڑھنے آئے ہیں؟ اسی گھر کا نا، اسی کا حکم ہے نا کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آج آپ نے دیکھ لیا جمعہ کا دن ہے، لاکھوں پروانے اللہ کے کعبے کے آئے ہوئے ہیں، اللہ نے بادلوں کو حکم دے دیا میرے مہمانوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایمان سے کہو آج باہر لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی؟ ہوا چل رہی ہے، اگر اپریل کا مہینہ ہو اور آپ پتھروں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوں، یہ اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اور دعا کر اللہ مینا عرفات مزدلفہ کو بھی ٹھنڈا کر دے، اللہ ہمارے دلوں کو بھی ٹھنڈا کر دے، اللہ ہماری قدروں کو بھی ٹھنڈا کر دے، اللہ ہمارے حشر کو بھی ٹھنڈا کر دے، میرا اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرۃ عین بنا دے۔ یا رب کریم تیرے دروازے پہ آنے والا خالی گیا، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ مولا کریم مسلمانوں پہ رحم فرما، اللہ کشمیر والوں پہ رحم فرما، اللہ بوسنی
دنیا و حسک پہ رحم فرما، لبنان پہ رحم فرما، ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما، ان کی مسجدوں مدرسوں کی حفاظت فرما یا اللہ، اس میں ان کو ایک قوت بنا دے، اتحاد نصیب کر دے اللہ۔ بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے، عرب ہے، عجم ہے، مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ حرمین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ایسے اب حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حکم دیا کہ حجر اسود والی دیوار رہنے دو۔ کیوں؟ کہ وہ حجر اسود کن ہاتھوں میں رکھا تھا، وہ ہاتھ پھر نصیب ہو سکتے ہیں؟ نہ ایمان سے کہو جس کو میرے محمد کا ہاتھ لگ جائے، نہ ایمان سے کہو جس پتھر کو لگ جائے، جس کپڑے کو لگ جائے، جس لکڑی کو لگ جائے اور جس بندے کو لگ جائے، حضرت علی فرماتے ہیں میری نظر زمین پہ نہیں پڑتی، آنکھیں دکھی ہوئی ہیں، اور حضور نے فرمایا علی تم نے آج خیبر پہ حملہ کرنا ہے۔ میں نے کہا حضور آمنا، لیکن میری تو نظر کا یہ عالم ہے۔ فرمایا ادنو منی، میرے قریب ہو جا میرا علی۔ فرمایا اپنا لعاب دہن حضور نے میری آنکھوں پہ مل دیا۔ مدنی نے ہاتھ مسلمانوں ہم گناہ گار ہیں، دعا کر اللہ خواب میں زیارت نصیب، دل سے دعا کر اللہ محمد کی زیارت، اللہ حضور کا غلام بنا دے، اللہ محمد مدنی کا عشق نصیب فرما دے، میرا اللہ ہمیں خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما اور مدینے میں دفن فرما تاکہ قیامت والے دن تیرے نبی کے ساتھ محشر میں جائیں۔ مسلمانوں دعا کرو، کعبے میں بیٹھے ہو تمہاری دعائیں خالی نہیں جاتی۔ اللہ قیامت والے دن میدان حشر میں حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب کرے، اللہ حضور کے شفاعت کا پرچم نصیب کرے۔ ہمارا ایمان ہے میرے نبی نے جس چیز کو بھی ہاتھ لگایا ہے، ایک صحابیہ ہے میرے مدنی کی غلام ہے، اپنے چھوٹے بیٹے کو حضور کے سامنے لائی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ یہ بھی تو آپ کا خادم ہے، اس کے لیے بھی تو دعا کر لیں۔ حضور نے فرمایا اللہم بارک فی عمرہ، اللہم بارک فی ولدہ، اللہم بارک فی رزقہ، اللہ اس غلام محمد کے عمر میں بھی برکت دے، اولاد میں بھی، رزق میں بھی۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ نے مجھے 100 سے زیادہ عمر دی اور 130 سے زیادہ اولاد دی، اور دنیا کے باغ سال میں 1 دفعہ پھلتے تھے، میرا 2 دفعہ پھلتا تھا۔ دعا ہے محمد کی۔ یہ کس کی دعا تھی؟ حضرت سلمان فارسی سامنے بیٹھے رو رہے ہیں، حضور نے فرمایا یا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا حضور میرے سردار نے شرط کر دی ہے ایک باغ کھجوروں کا لگاؤں اور اس کے بعد میں اتنی 3 اوقیے سونا دے دوں پھر مجھے آزادی ملے گی۔ حضور نے فرمایا سلمان غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سلمان منا من اہل البیت، سب کہہ دو رضی اللہ، حضرت سلمان سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رسول اللہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور نے فرمایا صحابہ میرے سلمان کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا حاضر یا رسول اللہ، کسی نے 10 کھجوریں دی، کسی نے 5 دی، 50 دی، 100 دی۔ حضور نے فرمایا سلمان گڑھے کھود لے،
کھجوریں گڑے کے کنارے پہ رکھ دیں، مجھے اطلاع کر دیں، میں محمد تیرا باغ اپنے ہاتھوں سے لگاؤں گا۔ حضرت سلمان فرماتی ہے میں نے حضور کو اطلاع دی، گڑے تیار ہو گئے، حضور ہر گڑے میں کھڑے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھجوریں لگا رہے ہیں، مٹی ڈال رہے ہیں۔ حضرت سلمان کہتی ہے میں حیران ہو گیا کہ پہلے سال باغ تیار بھی ہو گیا، پھل بھی آ گیا۔ میں نے کہا حضور آپ کے ہاتھوں کی برکت سے باغ تو لگ گیا ہے، اب 3 اوقیے 3 چھٹانک سونا میں کہاں سے پورا کروں؟ اتنی ڈلا تھا۔ حضور نے فرمایا سلمان یہ لے لو اور جا کے اپنے مالک کو دے دو۔ اس نے کہا حضور یہ تو بہت چھوٹا سا ڈلا ہے، میں نے تو 3 چھٹانک وزن دینا ہے۔ آپ نے فرمایا سلمان بحث نہ کرو لے جاؤ۔ حضرت سلمان کہتی ہیں میں لے کے مالک کے پاس آیا، میں نے دکھلایا، بڑی حکارت سے لیا، میں نے کہا وزن تو کرو۔ وزن کرتا ہے تو ٹھیک 3 چھٹانک کا وزن ہوتا ہے۔ کیوں کس کے ہاتھ لگ گئے تھے؟ کہہ دو محمد رسول اللہ۔ حجر اسود کو کس کے ہاتھ لگے ہیں؟ حجر اسود کو کس کے لب لگے ہیں؟ حجر اسود کو کس نے بوسہ دیا ہے؟ حجر اسود کو کس نے رخسار لگایا ہے؟ حجر اسود پہ کس نے آنسو بہائے ہیں؟ حجر اسود پہ کس نے بسم اللہ اللہ اکبر کا درود شریف پڑھو بھائی۔ آپ میری طرف آ جائیں، پیچھے طواف نہ رکے، جن نے درود شریف پڑھا آگے ہو جائیں، جلدی جلدی ہے۔ اصل عبادت طواف ہے، یاد رکھو نفلوں سے، ہر عبادت سے افضل عبادت جو ہے وہ اللہ کا طواف ہے، کیونکہ تمہیں قرآن ہر جگہ پڑھنا نصیب ہو سکتا ہے، نفل نصیب ہو سکتی ہے، زکوٰۃ خیرات نصیب ہو سکتی ہے، طواف صرف ایک گھر کا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہوتا۔ اب بیٹھ جائیں، بس مہربانی بیٹھ گئے انشاءاللہ، بس اب جگہ بن جائے گی طواف والوں۔ اب آپ آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ تبارک، اور انشاءاللہ کل سے مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی سوال جواب ہوں گے، کیونکہ اب تقریروں سے لوگ بیٹھ نہیں سکتے بیچارے۔ اللہم صلی درود شریف پڑھیں، اللہ آسان کر دے، آ جائے گی آسانی آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے کعبے کی تعمیر کی، جس دیوار میں حجر اسود ہے اور رکن یمانی کون پہلے کتنا؟ اچھا رکن یمانی پہلے ہے یا حجر اسود پہلے ہے؟ ہاں جی ہے، یہ کتنی شاد والی جگہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے فرشتے بعد میں کہ 70,000 فرشتہ پابند ہے، جو بندہ رکن یمانی کو ہاتھ لگائے اور کہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ کا 70,000 فرشتہ کہتا ہے آمین، اللہ اس مانگنے والے کی دعا منظور فرما۔ ساری زندگی میرے مدنی نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھی ہیں، ما بین الحجرین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، یہ ایسا مقام ہے۔ عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اس دیوار کو رہنے دو، یہ دیواریں بدل دو اور حتیم کا حصہ بھی کعبے میں شامل کر دو، کیونکہ حضور کی تمنا تھی، اور دروازہ بھی نیچے لگا دو، دوسرا دروازہ نکلنے کے لیے رکھ دو۔ سارا کعبہ بن گیا، اللہ کی شان ہے۔ یہ 64-65 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً۔ اس کے بعد عبد الملک ابن مروان آیا، اس کا گورنر بن کے حجاج آیا، اس کی دشمنی تھی عبداللہ ابن الزبیر سے۔ اس نے بادشاہ سے کہا اگر یہ تعمیر رہ گئی، عبداللہ ابن الزبیر نے قریش والی تعمیر بدل ڈالی، حالانکہ اس تعمیر میں خود محمد مصطفیٰ شریک تھے، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں تعمیر کو اسی طرح بنا دوں جس طرح قریش نے بنایا تھا۔ پھر حجاج نے تعمیر کی، اس نے کیا کیا؟ حتیم کو پھر باہر کر دی، حجر اسود والی دیوار کو رہنے دیا،
باقی دیواریں جو تھی ان کو بنایا اور کعبے کے اندر بھی بھرائی کر دی اور دروازہ جو ہے وہ اتنا اونچا کر دیا اور نکلنے کا دروازہ بند کر دیا. اور اسی دور میں اللہ کے کعبے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ جو حضرت جبریل دمبا لائے تھے جنت سے مینڈا، اس کے سینگ کعبے میں محفوظ تھے، لیکن اس حادثے میں وہ بھی ضائع ہو گئے اور وہ جب منجنیقوں سے حملہ ہوا تو وہ بھی جل گئے اور وہ نعمت جو تھی ہم سے چلی گئی وہ ظاہر نہ ہوئی. اب اس کی تعمیر کے بعد، حجاج کی تعمیر کے بعد پھر جب دور آیا ہارون الرشید کا، جن کی بیوی زبیدہ نے نہر بنائی مکے والوں کو پانی دینے کے لیے، اس کا زمانہ آیا. اس نے مشورہ کیا کہ میں کعبے کو دوبارہ تعمیر کروں جس طرح عبداللہ ابن الزبیر نے کیا تھا. لیکن امام مالک، امام دار الہجرہ قید و رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ سب ائمہ پہ رحمت فرمائے، اللہ تمام محدثین پہ رحمت فرمائے، اللہ تمام فقہا پہ رحمت فرمائے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، امام مالک نے فرمایا کہ خبردار، بس کعبے کو رہنے دو، یہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھیل بن جائے، جو بھی آئے پھر کعبہ بنائے، جو بھی آئے پھر کعبہ بنائے، جو اللہ کو منظور ہے ہو گیا ہے، اب کعبے کو اسی حالت میں رہنے دو. اسی حالت میں رہنے دیا گیا. پھر 1020 ہجری میں سلطان احمد ترکی نے آ کے مرمت کی. پھر 1039 ہجری میں سلطان مراد نے مرمت کی. اور اس کے بعد اللہ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو، انہوں نے اللہ کے کعبے کا دروازہ بدلا، اس میں سونے کی چادریں چڑھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کی اندر سے تزئین و آرائش کی. اور اب جب دور گزرتے جا رہے ہیں مرمت تو ہوتی رہتی ہے، ضرورت کے مطابق اس کے اندر کہیں پتھر میں کسی جگہ میں شیشہ ڈالا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے. اور اللہ کے کعبے کا غلاف ہر سال نیا بدلتا ہے اور نیا چڑھایا جاتا ہے، لیکن تعبیر اللہ کو وہی منظور ہے. یعنی ایک دیوار عبداللہ ابن الزبیر والی رہ گئی اور 3 دیواریں جو ہیں وہ حجاج والی رہ گئی. خدا کو جو منظور تھا اللہ تبارک و تعالی نے آج اس کعبے میں تمہیں اپنی رحمت سے بلایا ہے، بٹھایا ہے اور نظر ڈالنے کی توفیق بخشی ہے. کہہ دو الحمدللہ. کہ ولی گزرے حضرت قرض، پتہ ہے کہ وہ 70 طواف کرتے تھے روزانہ. چاہے کبھی 30 میل سفر بن جاتا ہے اور 70 طواف، پھر ہر طواف کی دو رکعتیں بھی پڑھتے تھے. اس لیے میرے اللہ نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس گھر کو کیا بنایا ہے؟ مثابۃ للناس. مثابہ کے 2 ترجمے کیے ہیں صحابہ نے. ایک ترجمہ ہے مثابۃ للناس، بار بار لوٹنے کی جگہ، کہ جتنی دفعہ اللہ حج نصیب کرے مسلمان کا دل مکے مدینے سے نہیں بھرتا ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا ہے کعبہ وہ تو صبر کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ ایک دفعہ کعبہ دکھلا دے، نمازیں نصیب کر دے، حج کی سعادت نصیب کر دے، پھر ایمان والے کو چین نہیں ملتا، اسی طرح دل لوٹتا رہتا ہے. گھر میں کہتا ہے اللہ اکبر، خیال آتا ہے کہ اے رب کریم
کیا وہ دن تھے جب میں تیرے کعبے کے سامنے کھڑے ہوتا تھا، میں تیرے گھر میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا تھا، میں لاکھوں انسانوں کے ساتھ نماز پڑھتا تھا۔ آج تمہیں کعبے کا پتہ نہیں ہے۔ مسلمانوں، جب طواف وداع کرو گے، میرا مدنی جب ہجرت پہ جا رہے ہیں، سامنے کعبہ ہے اور فرماتی ہے واللہ انک لخیر ارض اللہ، فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے کعبہ، تو دنیا کی ساری سرزمین سے بہتر زمین ہے۔ اگر اللہ مجھے، میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ حضور کے آنسو بہ رہے ہیں، اور ایک روایت میں فرماتی ہے واللہ انک حب ارض اللہ اللہ، اللہ کی محبوب ترین، پسندیدہ ترین جگہ جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے۔ اور بعض نے فرمایا مثابۃ للناس کا کیا معنی ہے کہ ساری کائنات میں وہ ثواب تمہیں نہیں ملتا جو اللہ کے کعبے میں ملتا ہے۔ ایک نماز پڑھو 1,00,000 کا ثواب ملے، ایک طواف کرو 1,00,000 کا ثواب ملے، 1 ریال خرچ کرو 1,00,000 کا ثواب ملے۔ اور بعض علماء تو فرماتے ہیں 1,00,000 سے بھی زیادہ ملتا ہے۔ پوری مسجد الحرام میں اکیلے پڑھو تو 1,00,000 ملتا ہے، محلے کی مسجد میں نماز پڑھو 25,00,000 ملتا ہے، اور کعبے میں پڑھو تو 27,00,000 ملتا ہے۔ اور پھر جمعہ کا دن ہو اور حج کے 10 دن ہو، صحیح بخاری میں حدیث ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا ان 10 دنوں کے اندر اللہ کو جو اعمال صالحہ محبوب ہیں، نفل پڑھو، ذکر کرو، قرآن پڑھو، طواف کرو، عبادت کرو، اللہ کے کعبے کو دیکھتے رہو، دور سے بیٹھ کے نظریں ٹکا لو، یہ ایسے عمل ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک صحابی نے کہا والجہاد یا رسول اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی، حضور نے فرمایا جہاد سے بھی ان 10 دنوں میں جو عمل کرو گے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے قسم کھائی قرآن میں والفجر ولیال عشر، اللہ نے قسم کھائی ولیال عشر، کیا ہے یہ 10 دن ذی الحجہ کے۔ مسلمانوں تمہیں نصیب ہو چکے ہیں، آرام میں وقت نہ گزارو، قبروں میں وقت نہ گزارو، تہجد میں وقت گزارو، تلاوت قرآن میں وقت گزارو، نوافل میں وقت گزارو، طواف میں وقت گزارو۔ اگر بوڑھے کمزور ہیں، عورتیں ہیں، دور بیٹھ کے اللہ کے کعبے کو دیکھتے رہیں۔ آج تو بغیر غلاف کے بھی تمہیں کعبہ نظر آ رہا ہے، غلاف سے بھی دیکھا ہے، بغیر غلاف کے بھی دیکھا ہے۔ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، اور فرمایا مثابۃ للناس وامنا، اور میرے نبی کی حدیث مبارک میں ہے فرمایا جب تک مسلمان اس گھر کی حرمت کریں گے، عزت کریں گے، اللہ ان کو باقی رکھیں گے، اور جس دن اس گھر کی بے حرمتی کریں گے اللہ ان کو بھی برباد کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں ہے حکم ملا کے لوگوں اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ 2 دفعہ کعبہ پہلے بھی منہدم ہوا ہے، لیکن اب تیسری دفعہ جب کعبہ گرے گا تو پھر نہیں بنے گا، پھر قیامت قائم ہوگی۔ پاک نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کی طرف سے آنے والا ایک بادشاہ ہوگا، فرمایا سیاہ رنگ کا ہوگا،
پنڈلیاں پتلی پتلی ہوگی، اللہ کے کعبے کو توڑے گا، پتھر پتھر علیحدہ کر دے گا، اور جب کعبہ ٹوٹے گا پھر نظام عالم بھی ختم۔ جعلنا البیت قیاما للناس، جب تک حج قائم ہے، جب تک کعبہ قائم ہے، کعبے کی حرمت قائم ہے، تو دنیا کا نظام قائم ہے۔ اس لیے دعا کر اللہ اس حرمین کو قیامت تک امن والا بنا دے یا الہ العالمین، اور دعا کر کے اللہ ہمارا آنا منظور کر لے، کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کہتا ہے چو زمین بس سجدہ کر دم زمین دہا برآمد، کہ بیرون در چے کر دی کہ درون خانہ آئی، کہتا ہے